اب ہم جو ہے نا جی ان سب کی جو ہے وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں، ان سب کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ مثالیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے قبل ہم وہ مثال لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ دو عدد جو ہیں وہ متوافقان بالنصف ہوں، متوافقان بالنصف ہوں۔ اس کی مثال جیسے 4 اور 6 ہے، کیا ہے؟ 4 اور 6 4 اور 6 6 یہ دو ایسے عدد ہیں جو کہ متوافقان بالنصف ہیں، یہ متوافقان بالنصف ہیں۔ یہ متوافقان بالنصف اس لیے ہے کہ ان میں سے جو 4 ہے وہ چھوٹا ہے اور 6 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ بڑا ہے۔ اور جب ہم نے 4 کو 6 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے دو، باقی پیچھے 2 بچ گئے۔ 2 بچ گئے۔ اب 2 چھوٹا ہو گیا اور 4 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ بڑا ہے۔ 2 چھوٹا ہو گیا اور 4 بڑا ہو گیا۔ بڑا ہو گیا۔ اب 2 کو 4 میں سے نکالا، 2 کو 4 میں سے نکالا، 4 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے 2، باقی پیچھے 2 بچ گئے۔ اب دونوں جو ہیں 4 اور 6 جو ہے یہ دونوں 2 پر متفق ہو گئے، کیا ہو گئے؟ 2 پر متفق ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب 2 عدد ہوں ان میں سے ایک چھوٹا ہو اور ایک کیا ہو؟ بڑا ہو، تو جانبین سے جو ہے وہ ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے وہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے کم کیا جائے، چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اور وہ دونوں عدد جو ہیں اگر وہ متفق ہو جائیں کس پر؟ 2 پر۔ اگر وہ دونوں متفق ہو جائیں 2 پر متفق ہو جائیں تو پھر وہ متوافقان بالنصف ہوں گے۔ اور یہاں جو 4 اور 6 ہے ان میں سے 4 چھوٹا ہے اور 6 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور یہ دونوں کس پر متفق ہوئے ہیں؟ 2 پر متفق ہوئے ہیں، لہذا پھر یہ متوافقان بالنصف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ متوافقان بالنصف ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ مثال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو 2 عدد جو ہیں ان میں سے ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو اور وہ متوافقان جو ہیں بالثلث ہوں، کیا ہوں؟ متوافقان متوافقان جو ہیں وہ بالثلث ہوں، جیسا کہ 6 اور 9 ہے، کیا ہے؟ 6 اور 9 ہے۔ 6 اور 9 یہ 2 ایسے عدد ہیں جو کہ متوافقان بالثلث ہیں، متوافقان بالثلث ہیں۔ اور یہ متوافقان بالثلث اس وجہ سے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ 3 پر متفق ہوتے ہیں، دونوں 3 پر متفق ہوتے ہیں۔ 3 پر متفق ہوتے ہیں۔ اور جو 3 ہے یہ ثلث کا مخرج ہے، یہ کیا ہے؟ ثلث کا مخرج ہے۔ اور یہ 3 پر اس طرح متفق ہوتے ہیں کہ جب ہم نے 6 کو 9 میں سے نکالا، 6 کو 9 میں سے نفی کیا تو باقی پیچھے بچ گئے 3، باقی بچ گئے 3۔ اب 3 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 6 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اب 3 کو 6 میں سے نکالا، پیچھے کیا بچ گئے؟ 3 بچ گئے، لہذا یہ 9 اور 6 جو ہے یہ دونوں 3 پر کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے۔ یہ دونوں 3 پر متفق ہو گئے۔ ہاں، یہ دونوں 3 پر متفق ہوئے ہیں، لہذا پھر یہ 6 اور جو 9 ہیں یہ متوافقان بالثلث کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متوافقان بالثلث۔ اور وہ والی مثال کہ جس کے اندر 2 عدد جو ہیں متوافقان بالربع ہوں، کیا ہوں؟ متوافقان بالربع ہوں۔ اس کی مثال ایک تو وہ ہے جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، پیچھے ذکر 8 اور 20 والی 8 اور 20 والی مثال ذکر کی تھی۔ اور اس کی دوسری مثال آپ یہ بنا سکتے ہیں جیسا کہ 8 اور 12 ہے، کیا ہے؟ 8 اور 12 8 اور 12 جو ہیں یہ بھی جو ہیں وہ متوافقان بالربع ہیں، کیا ہے؟ متوافقان بالربع ہیں۔ ہاں، یہ متوافقان بالربع اس وجہ سے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ 4 پر متفق ہوتے ہیں، دونوں 4 پر متفق ہوتے ہیں۔ اور 4 آپ کو پتہ ہے کس کا مخرج ہے؟ ربع کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں 4 پر اس طرح متفق ہوتے ہیں کہ 8 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 12 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو ہم نے بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو جب نفی کیا
8 کو 12 میں سے نکالا، باقی بچ گئے 4، باقی بچ گئے 4 بچ گئے۔ اب 4 چھوٹا ہو گیا ہے اور 8 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو پھر ہم نے 4 کو 8 میں سے نکالا، 4 کو 8 میں سے نکالا تو باقی 4 بچ گئے۔ اب یہ جو 8 اور 12 تھے یہ دونوں کس پر متفق ہو گئے؟ 4 پر متفق ہو گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ 4 پر متفق ہو گئے۔ 4 پر جو ہے یہ دونوں متفق ہو گئے ہیں، لہذا 8 اور 12 یہ متوافقان بالربع ہیں۔ یہ کیا ہے؟ متوافقان بالربع ہیں۔ اور وہ والی مثال کہ جس کے اندر 2 عدد جو ہیں وہ متوافقان بالخمس ہوں، کس پر ہوں؟ متوافقان بالخمس ہوں۔ یہ ہے جناب والا 10 اور 15۔ کیا ہے؟ 10 اور 15۔ 10 اور 15 جو ہیں یہ 2 عدد جو ہیں یہ متوافقان بالخمس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ متوافقان بالخمس ہیں۔ یہ متوافقان بالخمس اس وجہ سے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ 5 پر متفق ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں 5 پر متفق ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں 5 پر اس طرح متفق ہو رہے ہیں کہ 10 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 15 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آپ چھوٹے عدد کو جب بڑے عدد 15 میں سے نکالیں گے باقی کیا پیچھے بچے گا؟ 5۔ 10 کو جب 15 میں سے نکالنا باقی بچا 5 بچ گیا۔ اب 5 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 10 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آپ پھر 5 کو 10 میں سے نفی کریں، 5 کو 10 میں سے نفی کریں، باقی کیا بچیں گے؟ 5 بچ گئے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے 10 اور 15 2 عدد تھے، ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا، یہ دونوں کس پر متفق ہو گئے؟ 5 پر متفق ہو گئے، لہذا یہ متوافقان بالخمس کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متوافقان بالخمس۔ اور ٹھیک ہے، وہ والی مثال کہ جس کے اندر جو ہے 2 عدد ہوں، ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، اور وہ 6 پر آ کر کیا ہو جائے؟ متفق ہو جائے۔ کس پر متفق ہو جائے؟ 6 پر متفق ہو جائے، وہ متوافقان بالسدس ہوں۔ کیا ہوں؟ متوافقان بالسدس ہوں۔ تو اس کی مثال ہے 12 اور 18۔ تو 12 اور 18 جو ہیں یہ 2 ایسے عدد ہیں، یہ 2 ایسے عدد ہیں جو متوافقان بالسدس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ متوافقان بالسدس۔ ہاں، یہ متوافقان بالسدس ہیں، اور یہ متوافقان بالسدس اس وجہ سے ہے کہ یہ 6 پر متفق ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں 6 پر متفق ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں 6 پر اس طرح متفق ہو رہے ہیں کہ جب ہم نے چھوٹے عدد 12 کو بڑے عدد 18 میں سے نکالا، چھوٹے عدد 12 کو بڑے عدد 18 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے 6۔ باقی بچ گئے 6۔ اب جو 6 ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور جو 12 ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، لہذا تو ہم نے چھوٹے عدد 6 کو بڑے عدد 12 میں سے نکالا تو باقی کیا بچ گئے؟ 6 بچ گئے، باقی 6 بچ گئے۔ اب 12 اور 18 یہ دونوں کا اتفاق ہو گیا 6 پر، دونوں کا اتفاق ہو گیا 6 پر۔ تو چونکہ دونوں کا اتفاق 6 پر ہوا ہے اور 6 جو ہے یہ کس کا مخرج ہے؟ سدس کا۔ یہ 6 سدس کا مخرج ہے، اس وجہ سے پھر 12 اور 18 یہ 2 ایسے عدد ہیں جو متوافقان بالسدس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ متوافقان بالسدس ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی رہی وہ مثال کہ جس کے اندر 2 عدد جو ہیں وہ متوافقان بالسبع ہوں۔ کیا ہوں؟ متوافقان بالسبع ہوں۔ ہاں، متوافقان جو ہیں بالسبع ہوں، دونوں جو ہیں وہ 7 پر متفق ہو رہے ہوں، دونوں 7 پر جو ہے وہ متفق ہو رہے ہوں، تو اس کی مثال ہے 14 اور 21۔ اس کی مثال 14 اور 21 ہے۔ اب 14 اور 21 جو ہے یہ متوافقان جو ہیں وہ بالسبع ہیں، متوافقان بالسبع ہیں، اور یہ متوافقان بالسبع اس وجہ سے ہیں کہ یہ 7 پر متفق ہوتے ہیں، دونوں یہ دونوں 7 پر متفق ہوتے ہیں، 7 پر متفق ہوتے ہیں۔ یہ دونوں 7 پر اس طرح متفق ہوتے ہیں کہ بھئی جو 14 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 21 ہے وہ بڑا ہے۔ 14 چھوٹا ہے اور 21 بڑا ہے۔ 14 چھوٹا ہے اور 21 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آپ نے جو چھوٹا عدد 14 ہے اس کو بڑے عدد 21 میں سے ایک مرتبہ جب نکالا، تو پیچھے بچ گئے 7، پیچھے بچ گئے 7۔
اب 7 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا اور 14 کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا۔ بڑا ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں کہ جو چھوٹا 7 ہے اس کو بڑے 14 میں سے نکالیں۔ تو جب 7 کو 14 میں سے نکالا تو باقی کیا بچ گیا؟ 7 باقی بچ گئے 7۔ تو اب 14 اور 21 یہ دو ایسے عدد ہیں جو دونوں کس پر متفق ہو گئے؟ 7 پر۔ ہاں، یہ دونوں 7 پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے پھر 14 اور 21 دو ایسے عدد ہوں گے جو متوافقان بالصبح ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ متوافقان بالصبح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ والی مثال ذکر کر دیتے ہیں کہ جو دو عدد ہوں اور وہ متوافقان ہوں بالثمن۔ کیا ہوں؟ متوافقان بالثمن ہوں۔ متوافقان بالثمن ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو متوافقان بالثمن تبھی بنیں گے جب کس پر متفق ہوں گے؟ 8 پر متفق ہوں گے۔ جب 8 پر 8 پر متفق ہوں گے تو متوافقان بالثمن بنیں گے۔ تو اس کی مثال ہے 16 اور 24۔ اس کی مثال ہے 16 اور 24۔ 16 اور 24 ہے۔ یہ متوافقان بالثمن ہے۔ یہ متوافقان بالثمن یہ ہیں۔ متوافقان بالثمن ہے۔ اور یہ متوافقان بالثمن اس وجہ سے ہیں کہ یہ دونوں 8 پر متفق ہو رہے ہیں۔ دونوں 8 پر متفق ہو رہے ہیں۔ اور یہ دونوں جو ہیں وہ 8 پر اس طرح متفق ہو رہے ہیں کہ جو 16 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 24 ہے وہ بڑا ہے۔ 16 چھوٹا ہے اور 24 بڑا ہے۔ اور 24 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ بڑا ہے۔ تو آپ نے 16 کو 24 میں سے نکالا۔ 16 کو 24 میں سے نکالا۔ 24 میں سے جب آپ نکالیں گے پیچھے بچیں گے 8۔ پیچھے بچ گئے 8 بچ گئے۔ اب 8 چھوٹا ہو گیا ہے اور 16 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آپ نے چھوٹے کو بڑے میں سے نکالا، 8 کو 16 میں سے نکالا، باقی کیا بچ گئے؟ 8 بچ گئے۔ باقی پیچھے 8 بچ گئے۔ تو اب یہ جو 16 اور 24 کے دو عدد تھے تو کمی کرنے کے بعد یہ دونوں کس پر متفق ہوئے؟ 8 پر متفق ہو گئے۔ کس پر متفق ہو گئے؟ 8 پر متفق ہو گئے۔ اور 8 آپ کو پتہ ہے کس کا مخرج ہے؟ سمون کا۔ 8 مخرج ہے سمون کا۔ سمون کا مخرج ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ متوافقان بالسمن ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ متوافقان بالسمن ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ والی مثال کہ جس کے اندر دو عدد جو ہیں وہ دونوں متوافقان بالتسو ہوں۔ کیا ہوں؟ متوافقان بالتسو ہوں۔ ہاں، اور متوافقان بالتسو ظاہر بات ہے اسی وقت بنیں گے جب یہ 9 پر متفق ہوں گے۔ تو کس پر ہوں گے؟ 9 پر متفق ہوں گے۔ جب 9 کے عدد پر یہ متفق ہوں گے تو پھر اس صورت میں یہ متوافقان بالتسو کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متوافقان بالتسو یہ متوافقان جو ہیں بالتسو کہلائیں گے۔ اس کی مثال 18 اور 27 ہے۔ اس کی مثال 18 اور 27 ہے۔ یہ 18 اور 27 جو ہیں یہ دو عدد ہیں جو متوافقان بالتسو ہیں۔ یہ متوافقان بالتسو ہیں۔ یہ متوافقان بالتسو اس لیے ہے کہ یہ 9 کے عدد پر دونوں متفق ہوتے ہیں۔ 9 کے عدد پر دونوں متفق ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں 9 کے عدد پر کس طرح متفق ہوتے ہیں کہ ان میں سے جو 18 ہے، ان میں سے جو 18 ہے وہ چھوٹا ہے اور 27 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آپ 18 کو 27 میں سے نکالیں، 18 کو 27 میں سے نکالیں، باقی بچیں گے 9۔ باقی بچ گئے 9 بچ گئے۔ اب 9 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا اور 18 کیا ہے؟ بڑا۔ 9 چھوٹا ہے، 18 جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو 9 کو اب 18 میں سے نکالیں گے تو باقی کیا بچ جائیں گے؟ 9 باقی بچ جائیں گے 9 بچ جائیں گے۔ تو یہ 18 اور 27 یہ دو ایسے عدد ہیں کہ جب ہم نے جانبین سے ان کے اندر کمی کی، چھوٹے کو بڑے سے نکالا، جانبین سے چھوٹے کو بڑے سے کیا کیا؟ نکالا، تو ان کا دونوں کا اتفاق کس پر ہو گیا؟ 9 پر ہو گیا۔ دونوں کا اتفاق 9 پر ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ متوافقان بالتسو کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متوافقان بالتسو کہلائیں گے۔ اور ٹھیک ہے جی۔ اور وہ والی مثال ہے کہ جس کے اندر دو عدد ہوں اور وہ متوافقان بالعشر ہوں۔ کیا ہوں؟ متوافقان بالعشر ہوں۔ بالعشر ہوں۔ دونوں کا اتفاق جو ہے وہ 10 پر ہو۔ دونوں کا اتفاق 10 پر ہو۔ ظاہر بات ہے جب دونوں کا اتفاق جو ہے وہ 10 پر ہوگا
تبھی وہ متوافقان بالعشر بنیں گے نا جی تبھی وہ متوافقان بالعشر بنیں گے بالعشر بنیں گے. تو اس کی مثال ہے 20 اور 30. اس کی مثال ہے 20 اور 30. 20 اور 30. 30. اب آپ دیکھ لیں کہ جو 20 ہے وہ چھوٹا عدد ہے اور جو 30 ہے وہ بڑا عدد ہے. 20 چھوٹا ہے اور 30 بڑا ہے. تو 20 کو آپ نے 30 میں سے جب نکالا 20 کو 30 میں سے نکالا تو باقی بچے 10. اب جو ہے 10 چھوٹا ہو گیا ہے اور 20 کیا ہے بڑا ہے بڑا ہو گیا. اب آپ نے 10 کو 20 میں سے نکالا 10 کو 20 میں سے نکالا 20 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے 10. اب 20 اور 30 دونوں کس پر متفق ہو گئے 10 پر متفق ہو گئے. دونوں 10 پر متفق 10 پر متفق ہو گئے. لہذا ہم کہیں گے کہ 20 اور 30 یہ دو ایسے عدد ہیں جو متوافقان بالعشر ہیں. کیا ہے متوافقان بالعشر ہے کیونکہ یہ 10 پر متفق ہوئے ہیں اس وجہ سے پھر متوافقان بالعشر ہوں گے. کیا ہوں گے متوافقان بالعشر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو دو عدد جو ہیں وہ متفق ہوں کس پر 11 کے ایک جز 11 کے ایک جز 11 پر 11 کے ایک جز 11 پر جو ہے وہ متفق ہوں تو اس کی مثال ہے 22 اور 33. اس کی مثال ہے 22 اور 33. اب 22 اور 33 جو ہیں یہ دونوں متوافقان ہیں بجز من احد عشر بجز من احد عشر. 11 کے ایک جز 11 کے ایک جز جو 11واں ہے اس کے ساتھ 11 کے ایک جز 11واں کے ساتھ جو دونوں جو ہیں وہ متوافق ہیں. کیونکہ 22 اور 33 ان میں سے جو 22 ہے وہ چھوٹا ہے اور 33 کیا ہے بڑا ہے. اور یہ چھوٹا اور بڑے جو دو عدد ہیں یہ متوافقان بجز من احد عشر اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو متفق ہوتے ہیں وہ 11 پر متفق ہوتے ہیں. یہ کیا کس پر متفق ہوتے ہیں 11 پر متفق ہوتے ہیں. وہ 11 پر اس طرح متفق ہوتے ہیں کہ بس جب آپ نے 22 کو 33 میں سے نکالا 22 کو 33 میں سے نکالا پیچھے بچ گئے 11 بچ گئے. اب 11 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 22 کیا ہے بڑا ہے. 11 چھوٹا ہو گیا اور 22 بڑا ہو گیا. تو اب چھوٹے 11 کو بڑے 22 میں سے نکالا پیچھے بچ گئے 11 پیچھے بچ گئے 11. تو اب 22 اور 33 دو ایسے عدد ہوئے جو 11 پر کیا ہو گئے متفق ہو گئے. دونوں 11 پر متفق ہو گئے 11 پر جو ہیں وہ متفق ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ 22 اور 33 یہ دونوں دو عدد ہیں اور یہ متوافقان بجز من احد عشر ہیں. یہ کیا ہے متوافقان بجز من احد عشر ہیں کہ 11 کے ایک جز 11 پر دونوں کیا ہوئے ہیں متفق ہوئے ہیں. 11 کے ایک جز 11 پر یہ دونوں کیا ہوئے ہیں متفق ہوئے. تو ٹھیک ہے. وہ والی مثال کہ جس کے اندر دو عدد ہیں اور وہ دونوں متوافق ہوئے ہوں 12 کے ایک جز یعنی 12ویں کے ساتھ 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ دونوں متفق ہوئے ہوں وہ متوافقان بجز من اثنی عشرہ متوافقان بجز من اثنی عشرہ یعنی 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ کیا ہوں وہ متفق ہوں. 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ جو ہے یہ دونوں متوافق ہوں. اس کی مثال جو ہے وہ ہے 24 اور 36. اس کی مثال ہے 24 اور 36. 24 اور 36 جو ہیں یہ دو ایسے عدد ہیں یہ دو ایسے عدد ہیں جو 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ کیا ہے متوافق ہیں. 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ جو ہیں وہ متوافق ہیں. وہ اس طرح کہ بھئی 24 اور 36 میں سے جو 24 ہے وہ چھوٹا ہے 24 کیا ہے چھوٹا ہے اور 36 کیا ہے بڑا ہے. تو جب آپ نے چھوٹے عدد 24 کو بڑے عدد 36 میں سے نکالا باقی بچ گئے پیچھے 12 باقی پیچھے 12 بچ گئے. اب 12 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 24 کیا ہے بڑا ہے. 12 چھوٹا ہو گیا اور 24 بڑا ہے. لہذا اب آپ نے چھوٹے عدد 12 کو بڑے عدد 24 میں سے ایک مرتبہ نکالا باقی بچ گئے
باقی بچ گئے 12 12 بچ گئے. اب 24 اور 36 ہے، یہ دونوں کس پر متفق ہو گئے؟ 12 پر متفق ہو. کس پر متفق ہو گئے؟ 12 پر جو ہے وہ متفق ہو گئے ہیں. لہذا پھر ہم کہیں گے کہ 36 اور 24 یہ دو ایسے عدد ہیں جو دونوں متوافق ہیں 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ. 12 کے ایک جز 12ویں کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. اب وہ والی مثال کہ جس کے اندر جو ہے دو عدد جو ہیں وہ متوافق ہوں 13 کے ایک جز یعنی 13ویں کے ساتھ، 13 کے ایک جز 13ویں کے ساتھ جو ہے وہ متوافق ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ہے 26 اور 39. اس کی مثال ہے 26 اور 39. اس کی مثال 26 اور 39 ہے. اب یہ دونوں جو ہیں 26 اور 39 جو ہیں یہ متوافقان ہیں بجز من 13 بجز من 13 یعنی 13 کے ایک جز 13ویں کے ساتھ، 13 کے ایک جز 13ویں کے ساتھ یہ ہے یہ متوافق ہے. وہ اس طرح کہ 26 ان میں سے چھوٹا ہے، 26 ان میں سے چھوٹا ہے اور جو 39 ہے ایک کم 40 وہ بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا ہے. تو آپ نے چھوٹے عدد 26 کو بڑے عدد 39 میں سے نکالا، باقی پیچھے بچ گئے 13 باقی بچ گئے 13 بچ گئے. اب 13 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 26 کیا ہے؟ بڑا ہے. 26 بڑا ہے. تو آپ نے پھر 13 کو چھوٹے عدد 13 جو ہے اس کو 26 میں سے نکالا، باقی پیچھے بچ گئے 13 باقی بچ گئے 13 بچ گئے. اب یہ جو 26 ہے اور 39 ہے یہ دو ایسے عدد ہیں جس پر متفق ہوئے ہیں 13 پر متفق ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ جب 10 کے بعد کسی عدد پر جا کر دونوں عدد جو ہیں وہ متفق ہوں تو وہاں وہ جو ان کے درمیان توافق ہوا کرتا ہے وہ اس کے ایک جز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ایک جز کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا یہاں پر 26 اور 39 دونوں متفق ہوئے ہیں 13 پر. لہذا پھر ان کے درمیان جو توافق ہوگا وہ 13 کی ایک جز 13ویں کے ساتھ ہوگا. 13 کی ایک جز 13ویں کے ساتھ ہوگا. اور ٹھیک ہے. دو عدد ہوں اور وہ دونوں جو ہیں وہ متوافق ہوں 14 کے ایک جز 14ویں کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوں تو اس کی مثال ہے 28 اور 42. اس کی مثال ہے 28 اور 42 اس کی مثال ہے. اب 28 اور 42 جو ہے یہ دو ایسے عدد ہیں جو متوافق ہیں 14 کے ایک جز یعنی 14ویں کے ساتھ. دونوں متوافق ہیں 14 کے ایک جز 14ویں کے ساتھ جو ہے یہ متوافق ہیں کیونکہ یہ دونوں متفق ہوتے ہیں جا کر 14 پر. یہ دونوں متفق ہوتے ہیں جا کر 14 پر. ہاں یہ 14 پر متفق ہوتے ہیں. وہ اس طرح کہ بھائی جو 28 ہے وہ بڑا ہے اور جو 42 ہے وہ چھوٹا ہے. تو آپ نے چھوٹے عدد 28 کو بڑے عدد 42 میں سے نکالا تو باقی پیچھے 14 بچ گئے. اب 14 جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 28 کیا ہے؟ بڑا ہے. 28 بڑا ہے. تو اب آپ نے پھر 14 کو چھوٹے عدد جو 14 ہے اس کو بڑے عدد 28 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے 14 باقی پیچھے 14 بچ چکے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ 28 اور 42 یہ دونوں دو عدد ایسے ہیں کہ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور دونوں کا اتفاق ہو رہا ہے 14 پر. دونوں کا اتفاق ہو رہا ہے 14 پر. دونوں 14 پر متفق ہو رہے ہیں اور جب یہ دونوں 14 پر متفق ہو رہے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو توافق ہوگا وہ 14 کے ایک جز 14ویں کے ساتھ ہوگا. کیا ہوگا؟ 14 کے ایک جز 14ویں کے ساتھ ہوگا. اور دو عدد ہوں اور وہ متوافق ہوں 15 کے ایک جز یعنی 15ویں کے ساتھ. 15 کے ایک جز یعنی 15ویں کے ساتھ جو ہے وہ متوافق ہوں تو اس کی جو مثال ہے وہ ہے 30 اور 45. کیا ہے؟ 30 اور 45 جو ہیں یہ دو ایسے عدد ہیں
جو متوافق ہیں 15 کی ایک جز یعنی 15ویں کے ساتھ، یہ دونوں 15 کی ایک جز 15ویں کے ساتھ متوافق اس وجہ سے ہے کہ ان کا اتفاق 15 پر ہو رہا ہے، ان کا اتفاق 15 پر ہو رہا ہے، ان کا اتفاق 15 پر اس طرح ہو رہا ہے کہ بھائی جو 30 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 45 ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 30 کو چھوٹے عدد 30 کو بڑے عدد 45 میں سے نکالا، باقی پیچھے بچ گئے 15، باقی پیچھے 15 بچ گئے، 15 بچ گئے ہیں۔ اب 15 چھوٹا ہو گیا اور 30 کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے چھوٹے عدد 15 کو بڑے عدد 30 میں سے نکالا تو باقی پیچھے بچ گئے 15 بچ گئے، باقی پیچھے 15 بچ گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو 30 اور 45 تھے ان دونوں کا اتفاق کس پر ہو گیا؟ 15 پر ہو گیا، ان دونوں کا اتفاق 15 پر ہو گیا، 15 پر ہو چکا ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ 30 اور 45 یہ دو جو عدد ہیں یہ متوافقان ہیں بجز من 15، بجز من 15، یعنی 15 کی ایک جز جو 15واں ہے، 15 کی ایک جز جو 15واں ہے تو اس میں یہ دونوں کیا ہے؟ متوافق ہیں۔ 15 کی ایک جز جو 15واں ہے اس میں یہ کیا ہے؟ متوافق ہیں، کیونکہ ان کا اتفاق جو ہوا ہے وہ 15 پر ہوا ہے، ان کا اتفاق 15 پر، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر بھی جتنی چاہیں آپ مثالیں بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ جتنی چاہیں مثالیں بنا سکتے ہیں۔ چند مثالیں ہم نے آپ کو ذکر کر دی ہیں۔